اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ حکومت کے پاس پہلے بھی پولیو ورکرز کے ساتھ جو سیکیورٹی ٹیمیں ہیں ان پر حملے ہو چکے ہیں، تو کیا سندھ حکومت کی نااہلی ہے یہ اقدام؟ ابھی تک بلٹ پروف جیکٹس اور سہولیات نہیں دی گئیں۔ دیکھیں جو اس سے زیادہ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ جو راجن پور کے آپریشن میں جو پنجاب کی پولیس کو دیکھا گیا، اس سے ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ اب سے نہیں، ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 1992 میں جب آئی جی یا 93 میں آئی جی عباس خان تھے، تب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو ایک رپورٹ دی تھی پولیس کے اوپر، اور وہ پولیس کے اوپر انہوں نے رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ تباہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ شریف خاندان کے دوران، ان کے دونوں کے بھائیوں کے دوران انہوں نے، اور یہ ہائی کورٹ میں رپورٹ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پولیس میں غلط بھرتیاں کی گئی، کئی مجرموں کو بھرتی کیا گیا، پولیس میں کئی مجرموں کو بھرتی کیا گیا، اور میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو پولیس کو تو پولیٹیسائز کر کے اور میرٹ تباہ کر کے ہم نے خود ہی یہاں پہنچایا سندھ کے اندر اور پنجاب میں، کہ آج یہ حال ہے کہ پولیس لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، رینجرز یا فوج بلانی پڑتے ہیں۔ آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاناما لیکس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے، اور آپ کا جو موقف ہے 20 سال سے کرپشن کے خلاف، اس کو کتنی سپورٹ ملی ہے اور اس سے کتنے آپ کی موومنٹ کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے کرپشن تو اس وقت سارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، سارا پاکستان، چاہے جو مرضی طبقے سے آپ بات کر لیں، سارے چاہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم کی جائے، کیونکہ کرپشن کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے، امیر غریب میں فرق پڑ رہا ہے، یہاں کا پیسہ باہر جا رہا ہے، پینما کی جس طرح کی کمپنیز میں پاکستانیوں کا پیسہ بڑے بڑے محلات میں جا رہا ہے باہر۔ دبئی میں 750 ارب روپے کی 3 سال میں پاکستانیوں نے پراپرٹی لیا، کسی نے کوئی انکوائری کی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس لیے کرپشن تو پاکستان کا میجر ایشو ہے، غربت ہے کرپشن کی وجہ سے، اس لیے کرپشن کے اوپر تو ایک آواز میں سارے پاکستانی چاہ رہے ہیں کہ اب ایکشن لیا جائے۔ ہاں صاحب، کے پی کے میں پولیو ورکرز کو زیادہ خطرہ ہے، اور آج کے جو انسیڈنٹ ہوا ہے کراچی میں، تو اس کے بعد آپ اضافی سیکیورٹی کے اقدامات کریں گے کے پی کے میں؟ دیکھیں جی یہ ایشو تو بہت سیریس ہے، کیونکہ اور یہ صرف کے پی کے، یاد رکھیں کہ 3 طرف اس کے قبائلی علاقہ ہے، اور جو بھی ایکشن لیا جاتا ہے قبائلی علاقے میں یا اور افغانستان سے بھی اگر کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے تو وہ کے پی کے سب سے زیادہ متاثر ہے اس میں۔ اور ایک منٹ بات سنیں، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ابھی یہ نہ سمجھیں ختم ہو گئی ہے، ابھی تو جب آئی ڈی پیز واپس جائیں گے، قبائلی علاقے میں واپس جائیں گے، تب سوچیں کیا ہوگا۔ اصل میں تو تب مسئلہ آنے لگا ہے، کیونکہ وہاں سے افغانستان میں جو یہاں سے چلے گئے ہیں ایکشن کی وجہ سے افغانستان میں، وہاں سے جب وہ لوگ، وہ جو قبائلی علاقے سے ملیٹنٹس گئے ہیں افغانستان میں، وہ جب واپس آئیں گے اور یہاں سے آبادی بھی واپس چلی جائے گی، تو پھر ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ تب کیا ہوگا۔ اس لیے یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر پوری طرح توجہ نہیں دی جا رہی۔ پاناما لیکس کے حوالے سے پیپلز پارٹی جس آپشن کی طرف سب کو لے کے جا رہی ہے وہ ہے پارلیمنٹری کمیٹی، تو کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹری کمیٹی کی حمایت کرے گی یا جوڈیشل کمیشن کے جو اس کا مطالبہ ہے اسی پر قائم رہے گی؟ یہ بتا دیں اے پی جی کب بلا رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں جی اس کے اوپر پورے جو بھی اس وقت انکوائری چاہتا ہے نا، جو بھی انصاف چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ یہ حقیقت سامنے آئے، وہ سارے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک انکوائری کمیٹی بنے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹری کمیٹی کیا کرے گی؟ پارلیمنٹری کمیٹی نے آج تک کیا کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز ایکسیپٹیبل ہے ہمیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے۔ تھینک یو۔